السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمد للہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدہ ریتا بنت حارث رضی اللہ عنہا، مہاجر کی بیوی مہاجرہ، نام ریتا، والد کا نام حارث بن جبیلہ اور خامند کا نام حارث بن خالد تھا۔ سیدہ ریتا رضی اللہ عنہا اور ان کے خامند حارث بن خالد رضی اللہ عنہ دار اسلام میں سب سے پہلے داخل ہونے والوں میں سے تھے، یعنی السابقون الاولون میں سے تھے۔ جب قریش کی ایذا رسانی سے تنگ آ کر اپنے دین کی حفاظت کے لیے مہاجرین کا قافلہ حبشہ کی طرف روانگی کے لیے حرکت میں آیا تو یہ دونوں میاں بیوی بھی ان مہاجرین کے ساتھ تھے، یعنی جنہوں نے اپنا گھر بار اسلام کی خاطر چھوڑا۔ وطن کی جدائی کس قدر تکلیف دہ ہوتی ہے، وطن کی جدائی اس کے فرزندوں کے لیے کس قدر اذیت کا باعث ہوتی ہے، لیکن یہ تکلیف اس وقت دو چند ہو جاتی ہے جب وطن کے باشندوں کو وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ایک تو ہے کہ اپنی خوشی سے کوئی شخص اپنا وطن چھوڑ کے جائے، اور ایک یہ کہ مجبوراً کسی کو نکال دیا جائے، لیکن پھر بھی وطن کو چھوڑنا دین چھوڑنے سے کہیں آسان ہوتا ہے۔ یعنی اگر دو میں ایک چوائس ہو کہ یا دین چھوڑ دیں یا وطن چھوڑ دیں تو وطن چھوڑنا آسان ہے۔ مہاجرین دین اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے ایمان کی مٹھاس کو چکھا۔ جب ایمان ان کے رگ و ریشے میں رچ بس گیا تو قریش نے انہیں شرک اور کفر کے کڑوے کسیلے پھل کی طرف لوٹانا چاہا۔ اہل ایمان بھلا اس پیشکش کو کس طرح قبول کریں؟ شیرینی چھوڑ کر کڑوی چیز کو نگلنے کے لیے کون تیار ہوتا ہے؟ مسلمانوں نے اسلام کی نعمت سے سرفراز ہونے کے بعد بتوں کی عبادت سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور وطن چھوڑ کر پردیس میں رہنا اور درد و الم کی ٹیس سہنا گوارا کر لیا۔ وہ اسلام کے سائے تلے رہتے ہوئے اسلام کے پکے ہوئے میٹھے پھل سے شادکام ہونے لگے۔ سیدہ ریتا رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کا خامند سرزمین حبشہ میں سعادت اور سکون کی زندگی بسر کرنے لگے۔ وہاں رہتے ہوئے سیدہ ریتا نے موسیٰ، زینب، ابراہیم اور عائشہ کو جنم دیا اور ان کے دلوں میں دین کے ابتدائی اصولوں کی تخم ریزی کرنے لگے کہ جس اسلام کی نعمت سے دونوں میاں بیوی اور دیگر تمام مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سرفراز کیا۔ یعنی بچپن سے ایک ماں جس کے اپنے اندر ایمان ہوتا ہے، اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کے بچوں کی پرورش بھی ایمان کے ساتھ ہو۔ سیدہ ریتا رضی اللہ عنہا اپنے خامند کے ساتھ انتہائی حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتی تھیں۔ ان کا خامند حارث بھی ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا تھا، اور یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی اخلاص سے پیش آتے تھے۔ ان کے باہمی تعلقات محبت، الفت اور ہمدردی پر مبنی تھے۔ ان دونوں کے باہمی تعلقات اس قدر خوشگوار تھے کہ ان کا گھر مسرت و شادمانی کا گہوارہ بن گیا تھا۔ جب مہاجرین نے مکہ معظمہ کی طرف اپنی واپسی کا پختہ ارادہ کر لیا تو سیدہ ریتا نے گھر کا سامان باندھا، تھیلے تیار کیے اور اپنے خامند اور 4 بیٹوں کے ہمراہ مہاجرین کے قافلے کے ساتھ چل پڑی۔ دوسری ہجرت کے وقت راستے میں ان کی وفات۔ مہاجرین نے مکہ معظمہ میں تھوڑا سا آرام کیا، پھر انہوں نے مدینہ منورہ کی راہ لی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملیں، اور جو آپ کے قرب کی نعمت سے محروم رہے اسے دوبارہ حاصل کیا جائے، کیونکہ یہ مہاجرین حبشہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا صدمہ سہتے رہے۔ سیدہ ریتا کا خاوند نہیں جانتا تھا کہ تقدیر نے ان کے لیے کیا چھپا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کے بندوں میں جاری و ساری ہوتی ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنی زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ راستے میں حارث کے بیٹوں اور ان کی بیوی کو سخت پیاس لگی۔ انہیں ایک جگہ پانی دکھائی دیا تو وہ وہاں پانی کے پاس فروکش ہوئے۔ سیدہ ریتا اور ان کے 4 بیٹوں نے پانی پیا، لیکن حارث کو پانی کی طلب نہیں تھی۔ وہ پانی پینے کے بعد جب سفر پر روانہ ہوئے تو اپنے جسم میں توڑ پھوڑ محسوس کرنے لگے، پھر ان کے جسمانی قوا میں کوئی حرکت باقی نہ رہی۔ جو انہوں نے پیا تھا وہ زہریلا تھا جس نے سب کو موت کی نیند سلا دیا۔ سیدنا حارث یہ دردناک منظر دیکھ کر گھبرا گئے اور وہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ موت و حیات کا خالق ہے، حکم اسی کا چلتا ہے۔ اس کے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔
مدینہ منورہ میں سیدنا حارث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث روایت کرنے کی سعادت حاصل کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی یزید بن ہاشم کی بیٹی کے ساتھ کر دی اور اللہ تعالیٰ نے اس سے انہیں پاکیزہ اولاد عطا کی. اللہ تعالیٰ سیدہ ریتا پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے جس نے ہجرت کے راستے میں اپنے اولاد کے ساتھ وفات پائی. یہ سب اعظم المہاجرین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے مدینہ منورہ جا رہے تھے. انہوں نے اپنے خالق و مالک کی جانب سے اجر و ثواب پا لیا جو ذرہ برابر بھی کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا. مہاجرین کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور گنجائش پائے گا. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کی خاطر اپنے گھر سے نکلے پھر اسے راستے میں موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا اور اللہ نہایت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے. تو اصل چیز اللہ کی رضا ہے، وہ جس طرح بھی حاصل ہو. ضروری نہیں کہ انسان دنیا میں بڑے بڑے کام کر جائے اور دنیا میں نام پیدا کرے یا دنیا میں بہت بڑے آثار چھوڑے. اصل چیز ہے کہ انسان کی موت اللہ کی رضا پر آئے اور وہ اللہ کے راستے میں مرے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. یہاں ہم دیکھتے ہیں سابقون الاولون کو کہ وہ اسلام کی خاطر ہر طرح کی قربانی کرتے ہیں. ان کی ساری زندگی کس چیز کا نمونہ ہے؟ کیا سکھاتی ہے ہمیں کہ اپنے ایمان کو عزیز رکھو اور اس کی خاطر جو قربانی بھی دے سکو کرو. یعنی دنیا کی خاطر دین کو قربان نہ کرو، دین کی خاطر اپنی دنیا قربان کر دو. اور یہ کوئی مہنگا سودا نہیں. بہت ہی خوش قسمت خوش نصیب لوگ ہیں وہ جو ایسا کر پائیں. اللہ تعالی ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت دے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.